ان کی بات با منال سوچ میں پڑ گئی۔ وہ تو ٹھیک ہے آنٹی جی، لیکن اگر میں آپ کے ساتھ گئی تو کہیں حنان ناراض نہ ہو جائیں۔ وہ مجھے ابھی کہہ کر گئے ہیں کہ شام کو میرے لیے کپڑے لے آئیں گے، باقی جیسے آپ کو مناسب لگے۔ گڈ، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، تم حنان کے ساتھ ہی جانا یا پھر وہ خود لے آئے، جیسے اس کی مرضی، ورنہ وہ پورا گھر سر پر اٹھا لے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ منال بھی مسکرا دی۔ یہ بچپن سے ہی ایسا ہے، ضدی، اپنی بات منوانے والا، بس اپنی مرضی کرتا ہے، کسی کی نہیں سنتا یہ، لیکن دل کا بہت اچھا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنی بہن سے بہت محبت ہے اسے، لیکن ثانیہ نے اچھا نہیں کیا، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا فہیم کی خاطر۔ بس یہی بات اسے بہت تکلیف دیتی ہے، اور اس نے غصے میں یہ سب کر دیا، لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آیا کہ ایسا کرتے کرتے اس نے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے۔ آہستہ آہستہ اسے احساس ہوگا، اپنی غلطی کا پھر خود معافی مانگے گا تم سے، دیکھنا۔ اچھا اب چھوڑو یہ سب، میں بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہوں، آ جاؤ باہر دھوپ میں بیٹھتے ہیں۔ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ منال بھی باہر کی طرف بڑھ گئی، لیکن اس کا رخ دادو کے کمرے کی طرف تھا۔ ان کو سلام کرتے ہوئے منال کمرے میں داخل ہوئی۔ منال کو اندر آتے دیکھ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور منال کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ دادو، آپ کمرے میں ہی کیوں رہتی ہیں؟ آئیے نا نیچے چلتے ہیں، آپ کے دل کو سکون محسوس ہوگا، آپ اکیلی مت رہا کرے یہاں۔ نہیں بیٹا، اب تو عادت سی ہو گیا ہے، پہلے ثانیہ ہوتی تھی وہ لے جاتی تھی۔ حنان بہت ضد کرتا ہے، لیکن اب میرا دل نہیں کرتا اس کمرے سے باہر نکلنے کو۔ نہیں دادو، آپ کو میرے ساتھ جانا پڑے گا، اس طرح تو آپ کمرے میں لیٹے لیٹے اور زیادہ بیمار ہو جائیں گی، اور اب ثانیہ کی فکر مت کہ اگر وہ اپنے گھر میں خوش ہے۔ تم جانتی ہو ثانیہ کو تم سے ملتی ہے وہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ جی دادو، وہ میری بھابھی ہے، بہت بار مل چکی ہوں میں ان سے، بہت خوش ہیں وہ میرے بھائی کے ساتھ، آپ ان کی فکر مت کیا کریں۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن وہ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتی؟ کیا اسے اپنی دادو کی یاد نہیں آتی؟ نہیں دادو، ایسا نہیں ہے، وہ آپ کو بہت یاد کرتی ہیں، دن بھر آپ ہی کی باتیں کرتی رہتی ہیں، بس آپ ٹھیک ہو جائیے پھر ہم خود چلیں گے ان سے ملنے۔ چلیے اب نیچے چلیے، میں کسی کو لے کر آتی ہوں آپ کو میرے ساتھ نیچے لے جانے کے لیے، کہتے ہوئے منال کمرے سے باہر نکل گئی۔ سامنے اسے احسان نظر آیا، وہ لیپ ٹاپ میں مصروف تھا۔ نہ چاہتے ہوئے منال کو اس سے بات کرنی پڑی۔ ایکسکیوز می، منال سے مخاطب کیا۔ جی، منال کی آواز پر احسان بلٹا۔ جی کہیے، وہ مجھے آپ کی تھوڑی ہیلپ چاہیے، منال جھجکتے ہوئے بولی۔ جی بتائیے کیا ہیلپ چاہیے آپ کو؟ احسان کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ جی، وہ دادو کو نیچے لانا تھا، اگر آپ ان کو نیچے لانے میں مدد کر دیں تو۔ جی کیوں نہیں، آئیے چلتے ہیں، کہتے ہوئے احسان اوپر کی طرف چل پڑا، اور منال بھی اوپر کی طرف بڑھ گئی، اور دونوں دادو کو سہارا دیتے ہوئے نیچے لے آئے اور باہر لان میں لے جا کر بٹھا دیا۔ مسز ملک ان کو وہاں دیکھا خوشی سے نڈھال ہو گئی۔ اماں جان، آپ یہاں؟ کیوں بھائی، میں یہاں نہیں آ سکتی کیا؟ وہ ان پر ناراض ہو گئی۔ نہیں اماں جان، ہم تو آپ کو کتنے دنوں سے کہہ رہی ہیں کہ نیچے والے روم میں شفٹ کر دیتے ہیں آپ کو، لیکن آپ مان ہی نہیں رہی تھی۔ اچھا اب تو آ گئی ہوں نا، میری بیٹی نے مجھے کہا تو میں آ گئی، وہ منال کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ ان کی بات پر تینوں مسکرا دیے۔ گڈ دادو، چلو کسی کی تو بات مانی آپ نے، احسن بھی مسکراتے ہوئے بولا۔ اب ایسا کرتے ہیں کہ آپ کا سامان نیچے والے روم میں شفٹ کروا دیتے ہیں تاکہ آپ کو یہاں آنے میں آسانی ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، کروا دو۔ ٹھیک ہے اماں جان، میں شبانہ سے کہتی ہوں آپ کا سامان نیچے والے روم میں شفٹ کروا دے، کہتے ہوئے مسز ملک وہاں سے چل پڑی۔ منال دادو کے پاس ہی بیٹھ گئی کرسی پر، اور احسن بھی وہیں بیٹھ گیا۔ بات سنو احسن، دادو نے احسن کو پکارا۔ جی دادو، احسن بہت ادب سے ان سے مخاطب ہوا۔ تمہاری پڑھائی تو مکمل ہوگی، اب تم ڈاکٹر بن گئے ہو؟ جی دادو، الحمدللہ میرا MBBS مکمل ہو گیا ہے۔ تو پھر اب شادی کرو، کوئی اچھی سی لڑکی دے کر، تمہاری ماں کو تو فکر ہی نہیں ہے تمہاری، سب کچھ مجھے ہی سوچنا پڑتا ہے۔ اب حنان کو ہی دیکھ لو، تم سے چھوٹا ہے، شادی بھی کر لی ہے اس نے، اور دیکھو کتنی پیاری بیوی لایا ہے اپنے لیے، تم بھی بالکل منال کے جیسی لڑکی سے شادی کرنا۔ وہ منال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ اب سب کی قسمت حنان جیسی تو نہیں ہو سکتی نا دادو، کچھ لوگ انمول ہوتے ہیں جو ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہوتے۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے احسن وہاں سے اٹھ گیا۔ منال سوچ میں پڑ گئی کہ ایسی بات کی ہے احسن بھائی نے منال کو۔ احسن کی بات تھوڑی عجیب لگی۔
پھر وہ دادو کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی، ان کے سر کی مالش کی اور ان کی ٹانگیں دبائی۔ یوں ہی دیکھتے دیکھتے دوپہر ہو گئی۔ مسز ملک آپ آئی تھی واپس ان کے کمرے کی سیٹنگ کروا کر۔ آنٹی جی آپ کے لیے پانی لے کر آؤں؟ منال ان کی طرف بڑھی۔ نہیں بیٹا میں ٹھیک ہوں، میں نے کون سا کام کیا ہے جو تھک گئی ہوں؟ سارا کام تو ملازموں نے کیا، میں تو بس ان کو گائیڈ کر رہی تھی۔ اور یہ کیا تم مجھے آنٹی جی کہہ دی رہتی ہو؟ ممی کہا کرو، حنان کی ماں ہوں تو تمہاری بھی ماں ہوئی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی جی ممی آئندہ خیال رکھوں گی۔ منال نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تبھی گاڑی کا ہارن بجا اور چند منٹ بعد حنان وہاں پہنچا۔ دادو کے سامنے بیٹھے دیکھ حنان بھاگتے ہوئے ان کی طرف آیا۔ دادو آپ یہاں؟ حنان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ او مائی گاڈ، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ حنان ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا۔ تو دادو نے حنان کا کان پکڑ کر دبایا۔ دادو درد ہو رہا ہے، پلیز میرا کان چھوڑ پلیز، اب مجھے یقین ہو گیا ہے میں خواب نہیں دیکھ رہا۔ دادو نے کان چھوڑا تو مسز ملک اور منال دونوں ہنس پڑی۔ حنان کی نظر ہنستی ہوئی منال پر پڑی تو منال کی ہنسی کو بریک لگی۔ یہ سب تمہاری بیوی کا کمال ہے حنان، پہلے تو اماں جان نیچے آنے کی بات پر ہی ناراض ہو جاتی تھی اور آج تو اچانک نیچے آ گئی منال کے کہنے پر۔ میں تو خود سرپرائزڈ ہو گئی تھی اماں جان کو یہاں دیکھ کر۔ اب ان کا فیصلہ ہے کہ یہ نیچے ہی رہیں گی، سامان بھی شفٹ کروا دیا ہے ان کا نیچے والے روم میں۔ ارے بھائی تو اور کیا، منال ہے ہی اتنی اچھی، اس کا کہاں میں ٹال نہیں سکتی۔ اور آ گئی نیچے، وہ مسکراتے ہوئے بولی تو حنان بھی مسکرا دیا۔ منال ذرا میرے کپڑے نکال دو، جا کر مجھے چینج کرنے ہیں۔ حنان منال کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو منال اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں جا کر الماری کھول کر وہیں کھڑی ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سے کپڑے نکالے۔ یہ تو حنان نے بتایا ہی نہیں کہ شلوار قمیض نکالنا ہے یا پینٹ شرٹ پوچھ کر آتی ہوں۔ ابھی منال پلٹی ہی تھی کہ حنان سے ٹکرا گئی۔ وہ اچانک سے اس کے پیچھے آ کر رک گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ سوری، وہ میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں، منال ڈرتے ڈرتے بولی۔ میں یہی پوچھنے آ رہی تھی کون سے کپڑے نکالنے ہیں، پینٹ شرٹ یا شلوار قمیض ہے؟ حنان کچھ نہیں بولا، منال کی طرف آگے بڑھا تو منال 2 قدم پیچھے ہٹی، لیکن پیچھے الماری تھی۔ منال نے سب سے آنکھیں بند کر لی، اسے لگا حنان اسے تھپڑ مارے گا۔ منال کی آنکھیں بند کرنے پر حنان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر الماری میں سے ایک ڈریس نکالی اور واپس پلٹ گیا۔ حنان پیچھے ہٹا تو منال نے آنکھیں کھول دی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ حنان نے اسے کچھ نہیں کہا، اور اب اس کشمکش میں تھی کہ نیچے جائے یا یہیں بیٹھی رہے، کہیں میرے کمرے سے جانے سے حنان ناراض نہ ہو جائے۔ سوچتے سوچتے تھک گئی تو وہ وہیں بیٹھ گئی کہ کہیں حنان ناراض نہ ہو جائے۔ حنان شرٹ کے بازو فولڈ کرتے ہوئے واش روم سے باہر آیا تو سامنے منال کو بیٹھے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ تم ابھی تک یہیں ہو؟ حنان کی آواز پر منال جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ میں آپ کا انتظار کرتی کہ آپ آئیں تو نیچے جاؤں میں؟ منال کی بات پر حنان نے بہیں اچکائی۔ اچھا ٹھیک ہے جاؤ، دیکھو جا کر لنچ تیار ہے یا نہیں، بہت بھوک لگی ہے مجھے، حنان بولا تو منال جی کہتے ہوئے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اور چند منٹ بعد واپس کمرے میں آئی۔ جی کھانا تیار ہے، آ جائیے، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ منال وہیں دروازے میں کھڑی کھڑی بولی۔ حنان فون پر مصروف سا نیچے کی طرف بڑھ گیا، لیکن منال وہیں کھڑی رہی۔ وہ منتظر تھی کہ حنان اسے کہے ساتھ آنے کو، وہ ابھی وہیں ہی کھڑی تھی۔ حنان واپس آ گیا اور منال کا ہاتھ پکڑتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ اب کیا ہر بات کے لیے تمہیں کہنا پڑے گا؟ حنان سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے بولا۔ سامنے سے آتے احسن کی ان دونوں پر نظر پڑی تو جان بوجھ کا فون کان سے لگائے دوسری طرف چل پڑا۔ سچ تو یہ تھا وہ جب بھی منال کو حنان کے ساتھ دیکھتا تھا تو اسے اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے وہ ان دونوں کو اگنور کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حنان میرا ہاتھ چھوڑ دے پلیز، باہر سب بیٹھے ہیں۔ اچھا نہیں لگتا، منال رک کر اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولی۔ حنان کے قدم رکے، وہ واپس پلٹا۔ کیا اچھا نہیں لگتا تمہیں میرا ساتھ؟ حنان منال کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ منال ڈر گئی تھی اس کے بگڑتے ہوئے تیور دیکھ کر، وہ ایک دم پیچھے ہٹی۔ میں تو یہ کہہ رہی تھی سب دیکھیں گے تو اچھا نہیں لگے گا، تو دیکھتے رہیں سب، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، چلو تم میرے ساتھ۔ وہ پھر سے منال کا ہاتھ تھامتے ہوئے آگے بڑھا۔ سب لان میں بیٹھے لنچ کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ دھوپ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ حنان جو ہی منال کا ہاتھ تھامے جا کر سامنے کرسی پر بیٹھ گیا اور منال کو بھی اشارہ کیا بیٹھنے کا۔ منال چپ چاپ بیٹھ گئی اور چاول پلیٹ میں ڈال کر کھانے لگ پڑی اور ساتھ ساتھ دادو سے بھی باتیں کرنے لگ پڑی۔ حنان نوٹ کر رہا تھا کیسے منال سب کے ساتھ گل مل گئی تھی۔ حنان آفس جانا ہے اب یا نہیں؟ تم نے چینج کر لیا؟
اس کا مطلب آپ جانے کا ارادہ نہیں ہے تمہارا؟ ملک صاحب حنان کو مخاطب کرتے ہوئے بولے۔ جی بالکل ٹھیک سمجھے آپ ڈیڈ، میرا ابھی کوئی ارادہ نہیں آفس جانے کا، مجھے کسی ضروری کام سے جانا، اس لیے آپ اکیلے ہی چلے جائیے۔ حنان کا لہجہ سر سا تھا۔ مسز ملک ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پتہ نہیں اس لڑکی کا رویہ کب ٹھیک ہوگا، اپنے باپ کے ساتھ ٹھیک ہے۔ اماں جان میں چلتا ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ ملک صاحب ماں کے ہاتھ چومتے ہوئے الوداع کہہ کر چلے گئے۔ ان کو آفس پہنچنا تھا، اس لیے وہ کھانا کھا کر آفس کے لیے نکل گئے۔ منال دادو کے ساتھ مصروف تھی، بات میں حنان بھی دادو کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ حنان دادو کے پاس آ کر بیٹھے تو منال وہاں سے اٹھ کے وہ برتن سمیٹنے لگ پڑی۔ تبھی شبانہ وہاں آ گئی۔ منال بیٹا آپ رہنے دے، میں اٹھا لوں گی۔ شبانہ منال کے ہاتھ سے برتن پکڑتے ہوئے کہنے لگی۔ نہیں اپا کوئی بات نہیں، میں بھی آپ کی مدد کر دیتی ہوں۔ منال برتن اٹھاتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی اور شبانہ بھی اس کے ساتھ چلی گئی برتن اٹھا کر۔ دادو آپ سے ایک بات پوچھوں؟ حنان دادو کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں پوچھو۔ کیا بات ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ دادو آپ کو منال کیسی لگی؟ حنان جھجکتے ہوئے بولا، ارد گرد دیکھتے ہوئے کہ کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ حنان کی بات پر وہ مسکرا دی۔ بہت پیاری بچی ہے، صبح سے میری خدمت میں لگی ہے، مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے میری ثانیہ واپس آ گئی ہو۔ دادو اس کو آئے ہوئے ابھی بس 2 دن ہوئے ہیں اور مام اور آپ کی زبان پر صرف اسی کا نام ہے، میں تو آپ لوگوں کو یاد ہی نہیں ہوں۔ حنان ناراض ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا، بس کر ڈرامے باز، بہت نخرے اٹھا لیے ہم نے تمہارے۔ اب تمہاری بیوی کے دن ہے، وہ اتنی پیاری ہے، 2 دن میں ہی اس نے میرا دل جیت لیا، مجھے تو بہت اچھی لگی ہے۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے، میری دعا ہے۔ میں تو احسن کو بھی کہہ دی تھی کہ وہ بھی جلدی سے شادی کر لے، اب تو پڑھائی بھی مکمل ہو گئی ہے اس کی، لیکن اس کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں لگتا مجھے شادی کا۔ اچھا دادو میں چلتا ہوں، ماما کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، کہہ کر حنان وہاں سے اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اندر گیا تو منال اسے نظر نہیں آئی۔ مام کے کمرے میں گیا تو منال وہیں بیٹھی نظر آئی۔ منال چلو میرے ساتھ، حنان کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ کہاں؟ حنان کی ماما بولی، شاپنگ پر لے کر جانا ہے ماما منال کو، آپ پلیز دادو کے پاس چلی جائیے، وہ اکیلی بیٹھے، ہم کچھ دیر تک آ جائیں گے واپس۔ ٹھیک ہے جاؤ، حیدر سے وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی اور حنان بھی باہر کی طرف چل پڑا۔ منال کو ساتھ لیے ڈرائیور سے گاڑی کی چابیاں پکڑی، تم رہنے دو میں کر لوں گا ڈرائیونگ، ڈرائیور سے بولا تو ڈرائیور جی سر کہتے ہوئے واپس چلا گیا اپنے کوارٹر میں۔ حنان گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بیٹھ گیا ڈرائیونگ سیٹ پر، لیکن منال وہیں کھڑی رہی۔ حنان گاڑی سے باہر نکل کر آیا اور منال کے دروازہ کھولو، اسے بیٹھنے کو کہا۔ منال چپ چاپ بیٹھ گئی گاڑی میں۔ حنان واپس آ کر بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ منال پورے راستے خاموش بیٹھی رہی۔ حنان نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ منال کو وہ دن یاد آ گیا جب حنان اسے کالج سے ساتھ لیے اس گاڑی میں لے کر آیا تھا۔ منال اداس ہو چکی تھی، پھر سے اسے ماضی نے گھیر لیا تھا، اس کا گھر، ماں باپ، سب کچھ ختم ہو چکا تھا، اس کی زندگی بدل چکی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کی اور ادھر دیکھنے لگ پڑی۔ حنان دیکھ چکا تھا منال کے آنسو، لیکن اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ وہ سمجھ چکا تھا منال کی اداس ہے، لیکن جانتے ہوئے بھی انجان بن کر بیٹھا رہا۔ گاڑی پارک کر کے منال کو ساتھ لیے شاپنگ مال میں داخل ہو گئے۔ منال پہلے کبھی اتنی بڑی مارکیٹ میں نہیں آئی تھی، اتنے زیادہ لوگ دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ وہ تیزی سے حنان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ حنان آگے سے مڑ کر ایک دکان میں چلا گیا، لیکن منال پیچھے رہ گئی۔ منال کو حنان نظر نہیں آیا تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ یہاں کس سے کہتی؟ اب اس میں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں تھی۔ اسے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ ابھی کیا کرے۔ حنان جب دکان میں داخل ہوا تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے منال نظر نہیں آئی اور تیزی سے باہر کی طرف بڑھا۔ منال رونا شروع ہو گئی۔ ایک لڑکی منال کو روتے دیکھو اس کے پاس سے رک گئی۔ ایکسکیوز می، کیا ہوا، آپ کو رو کیوں رہی ہیں؟ وہ منال کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو منال ڈر گئی۔ آپ میرے ساتھ آئیے۔ وہ منال کو بازو سے پکڑتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئی۔ سامنے کافی شاپ میں اور اس کے لیے پانی منگوایا۔ آپ یہ پانی پی لیں اور مجھے بتائیے کیا ہوا ہے، آپ کس کے ساتھ آئی ہیں اور رو کیوں رہی ہیں؟ اس کا لہجہ بہت نرم تھا منال کے ساتھ۔ منال نے تھوڑا سا پانی پیا۔ میں حنان، میرا مطلب ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئی ہوں، وہ کھو گئے ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، اب میں ان کو نہیں ڈھونڈ پاؤں گی، مجھے تو گھر کا راستہ بھی نہیں یاد۔ منال اور زیادہ رونے لگ پڑی۔ میڈم آپ کے ہسبینڈ نہیں کھوئے، آپ کھو گئی ہیں، پریشان مت ہو، ابھی مل جائیں گے وہ آپ کو، مجھے ان کا فون نمبر لکھوائیے۔ وہ اپنا فون بیگ میں سے نکالتے ہوئے بولی، مجھے ان کا فون نمبر یاد ہی نہیں۔ منال روتے ہوئے بولی۔ وہ لڑکی اب پچھتا رہی تھی، منال کو بلا کر اچھی بلی جا رہی تھی۔ میں کہاں پھنس گئی، وہ بڑبڑائی۔ کیسی بیوی ہیں آپ جو آپ کو اپنے ہسبینڈ کا نمبر ہی یاد نہیں؟
اور آپ کے ہسبینڈ بھی کتنے غیر ذمہ دار ہیں، ان کو آپ کے ساتھ رہنا چاہیے تھا۔ خیر آپ پریشان نہ ہو، آپ کے ہسبینڈ آپ کو مل جائیں گے۔ حنان نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے منال کہیں نظر نہیں آئی۔ اس کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ ایک پل کو اس کے ذہن میں آیا کہ کہیں منال اپنے گھر تو نہیں چلی گئی، لیکن اگلے ہی پل اس نے سر جھٹک دیا۔ نہیں، اسے تو یہاں کے راستے بھی معلوم نہیں، گھر کیسے جا سکتی ہے وہ؟ اسٹوپڈ گرل، لڑکی پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ حنان کو اب غصہ آ رہا تھا خود پر، اسے منال کو ساتھ ہی نہیں لانا چاہیے تھا۔ کافی دیر تک حنان ادھر ادھر ڈھونڈ رہا، اسے منال کہیں نظر نہیں آئی۔ آخر وہ پانی پینے سامنے کافی شاپ میں گیا تو منال اسے سامنے کرسی پر بیٹھی نظر آ گئی۔ حنان جلدی سے منال کی طرف بڑھ گیا۔ منال بھی حنان کو دیکھ چکی تھی، تیزی سے حنان کی طرف بڑھی، حنان کے گلے لگی۔ حنان تو دنگ رہ گیا منال کی اس حرکت پر۔ سب لوگ ان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ حنان کے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے منال کو خود سے الگ کرنا چاہا تو منال نے اسے اور زور سے پکڑ لیا، ایسے جیسے اسے ڈر ہو کہ اگر اس نے حنان کو چھوڑا تو وہ پھر سے گم ہو جائے گا۔ منال سب دیکھ رہے ہیں، میں یہی ہوں، تمہارے پاس کہیں نہیں جا رہا، حنان نے آہستہ سے منال کے کان میں کہا تو منال کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹی۔ واؤ کتنی خوبصورت جوڑی ہے، پاس سے گزرتی لڑکی نے کمنٹ دیا تو منال شرم سے نظر جھکا گئی۔ کیسے جو ہیں آپ اپنی بیوی کا خیال بھی نہیں رکھ سکتے؟ بیچاری کتنی ڈر گئی تھی۔ جسمانی آواز پر حنان بلٹا، ایکسکیوز می، جی میں آپ ہی سے کہہ رہی ہوں مسٹر حنان، میں چلتی ہوں منال، مجھے دیر ہو رہی، اپنا خیال رکھنا۔ اس سے پہلے کہ حنان کچھ بولتا وہ منال سے کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ حنان نے کرسی کھینچ کر منال کو بٹھایا اور اپنے لیے پانی منگوایا۔ منال نے کہا پانی پی لے، لیکن اس نے یہ کہہ کر پینے سے انکار کر دیا، ابھی پیا ہے۔ منال نظریں نہیں ملا رہی تھی، حنان سے اسے بہت شرمندگی ہو رہی تھی اپنی حرکت پر۔ چلیے، حنان اٹھ کھڑا ہوا، جی منال بھی جلدی سے کھڑی ہوگی۔ حنان نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ حنان نے اپنے لیے منال کا ہاتھ حنان نے اس لیے منال کا ہاتھ تھام لیا کہ کہیں پھر سے گم نہ ہو جائے منال جھجکتے ہوئے حنان کے ساتھ چل گئی۔ اسے اب ایک تحفظ کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے اب سمجھ آئی کہ مرد کتنا بڑا سہارا ہوتا ہے ایک عورت کے لیے۔ حنان نے مختلف دکانوں سے منال کے لیے کپڑے جوتے خریدے۔ منال کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیا خریدے۔ حنان خود ہی اس کے لیے شاپنگ کرتا گیا اور دونوں واپس آ کر گاڑی میں بیٹھ گئے تو حنان نے گاڑی واپس گھر کی طرف موڑ دی۔ گھر پہنچ کر ڈرائیور سے کہہ کر سارا سامان کمرے میں رکھوایا۔ منال بہت تھک چکی تھی۔ حنان تو جاتے ہی بستر پر گر کر سو گیا۔ منال نماز پڑھ کر نیچے چلی گئی دادو کے کمرے میں۔ اب وہ کمرے میں آ گئی تھی، حنان کی امی بھی وہی تھی، وہ تینوں باتوں میں مصروف ہو گئی۔ منال نے ان کو اپنے گم ہونے کی بات بتائی تو دونوں پریشان ہو گئی۔ منال آئندہ دھیان رکھنا بیٹا، اگر کچھ ہو جاتا تو۔ حنان کی ماما پریشان ہوتے ہوئے بولی، جی ممی آئندہ دھیان رکھوں گی۔ منال مسکراتے ہوئے بولی، تھک گئی ہوگی، جاؤ آرام کر لو کچھ دیر۔ منال کی امی بولی تو منال نے نفی میں سر ہلا دیا، نہیں ممی میں ٹھیک ہوں، نہیں ٹھیک ہوں تمہارے چہرے سے لگ رہا ہے کہ تم تھکی ہوئی ہو، ادھر آ کر لیٹ جاؤ کچھ دیر۔ دادو نے بہت پیار سے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے منال، ادھر ہی لیٹ جاؤ بیٹا، اوپر تو حنان پھیلا ہوگا سارے بستر پر۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو منال بھی مسکرا دی اور جا کر دادو کے بیڈ پر ہی لیٹ کی کمبل اوڑھ کر۔ وہ واقعی تھکی ہوئی تھی، لیٹتے لیٹتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ دیکھا اماں جان سو گئی نا، مجھے پتہ تھا یہ تھکی ہوئی ہے، حنان کی امی بولی تو دونوں مسکرا دی۔ اچھا اماں جان میں دیکھ لوں آپ کے لیے سوپ تیار ہوا یا نہیں، شبانہ کو کہہ کر آئی تھی، دیکھ لوں ذرا، کہتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گئی۔ حنان کی آنکھ کھلی تو اسے منال نظر نہیں آئی کمرے میں۔ اس نے سوچا شاید واش روم میں ہوگی۔ کچھ دیر تک جب منال نہ آئی تو واش روم کی طرف بڑھا، دروازہ کھلا تھا۔ وہ اسٹڈی کی طرف گیا، منال وہاں بھی نہیں تھی، وہ سب جگہ ڈھونڈ چکا تھا، اسے منال کہیں نظر نہیں آئی تو وہ نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ ماما منال کہا میں نے ہر جگہ دیکھ لیا، مجھے نظر نہیں آ رہی۔ سامنے سے اپنی مام کو آتے دیکھا تو جلدی سے بول پڑا، کہاں جائے گی، گھر میں ہی ہوگی، اچھی طرح سے دیکھو۔ حنان وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی، نہیں ماما میں نے سب کمروں میں دیکھ لیا، وہ نہیں ہے کہیں، وہ اپنے گھر واپس تو نہیں چلے گئی۔ حنان کے چہرے پر پریشانی کے ساتھ ہے، تو تمہیں تو وہ پسند ہی نہیں تھی، چلی بھی گئی ہو تو کیا ہے، جانے دو۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی، ایسے کیسے جانے دو، میں نے نکاح کیا ہے اس سے، بیوی ہے وہ میری مرضی کے بغیر نہیں جا سکتی کہیں بھی وہ۔ حنان کا لہجہ حق جتانے والا تھا۔ اچھا جاؤ پھر دادو کے کمرے میں دیکھ لو شاید وہاں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ حنان جلدی سے دادو کے کمرے کی طرف بڑھ کے دروازہ کھولا تو منال اسے سامنے دادو کے بیڈ پر لیٹی نظر آئی تو اس کی جان میں جان آئی۔ حنان چلتا ہوا اس کے پاس ہے، منال اس نے آواز دی لیکن منال نہیں اٹھی۔ سونے دو اسے، حنان تھکی ہوئی ہے بچی، دادو منال کی طرف داری میں بولی، میں بھی تھکا ہوا ہوں،
اسے ذرا خیال نہیں میرا بھوک سے برا حال ہے، بجائے اس کے کہ میرے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر آئے، جہاں آ کر سو گئی ہے۔ تو اپنی ماں سے کہہ دو نا کچھ دے، تو تمہیں کھانے کو سے کیوں جگا رہے ہو؟ دادو پھر سے بول پڑی۔ اب میرے سارے کام اس کے ذمہ ہیں، اب ماما سے کیوں کہوں میں؟ اٹھا منال، اس نے پھر سے منال کو آواز دی، لیکن وہ اپنی جگہ سے ذرا نہ ہلی۔ حنان نے کمر پیچھے کے منال کے دونوں بازو میں اٹھا کر اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ اب منال کی آنکھ کھل چکی تھی۔ دادو مسکرا دی۔ مسز ملک نے باقی سارے ملازموں نے بھی دیکھا منال کو لے جاتے ہوئے، سب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ منال شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ حنان چھوڑیے مجھے، نیچے اتاریے پلیز، سب دیکھ رہے ہیں۔ اس نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ حنان نے کمرے میں پہنچ کر منال کو نیچے اتار دیا۔ چھوڑنے کے لیے نکاح نہیں کیا سمجھی؟ حنان اسے نیچے اتارتے ہوئے بولا۔ آپ نے ایسا کیوں کہ سب دیکھ رہے تھے؟ اب میں سب کا سامنا کیسے کروں گی؟ منال رونے کو تھی۔ اچھا تو وہ کیا تھا شاپنگ مال میں؟ تب تو بھاگتے ہوئے میرے گلے لگ گئی تھی۔ تب بھی تو سب دیکھ رہے تھے، تب کیا تھا؟ حنان منال کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ تب سچویشن کچھ اور تھی، میں ڈر گئی تھی۔ منال پیچھے ہٹتی ہوئی بولی۔ تب ہی دروازہ ناک ہوا۔ حنان جلدی سے پیچھے ہٹا۔ حنان کچھ دیر کے لیے تمہارا لیپ ٹاپ چاہیے تھا، اگر فری ہے تو؟ احسن اندر آتے ہوئے بولا۔ احسن کو اندر آتے دیکھ منال جلدی سے کپڑے والی الماری کھول کر کھڑی ہو گئی۔ جی فری ہے، اسٹڈی میں پڑا ہے، لا دیتا ہوں ویٹ کہتے ہوئے حنان اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا اور لیپ ٹاپ لا کر احسن کو تھما دیا۔ تھینکس۔ احسن شکریہ ادا کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ احسن کے جاتے حنان منال کی طرف بڑھا۔ اب یہاں کیا کرنے بیٹھ گئی ہو؟ مجھے بھوک لگی ہے، کچھ لے کر آؤ میرے کھانے کے لیے۔ جی میں لاتی ہوں۔ منال الماری بند کر کے کمرے سے باہر نکل گئی اور حنان بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اسے احسن کا کمرے میں آنا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ منال چائے اور سینڈوچ لے آئی حنان کے لیے۔ چائے دیکھتے حنان کا چہرہ لال ہو گیا غصے سے۔ یہ کیا ہے پھر سے چائے؟ منال تمہیں ایک بار سمجھ نہیں آتی کہ میں چائے نہیں پیتا؟ وہ ممی، منال نے کچھ کہنا چاہا۔ کیا ممی؟ اب تمہیں خیال کرنا چاہیے کہ مجھے کیا پسند ہے کیا نہیں۔ حنان غصے سے تپ چکا تھا۔ لے جاؤ یہ سب، مجھے نہیں کھانا، حنان چلاتے ہوئے بولا۔ وہ پہلے احسن کی وجہ سے غصے میں تھا اور اب چائے دے کر اسے اور زیادہ غصہ آ گیا۔ اس نے سارا غصہ منال پر نکال دیا۔ فون اٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ منال کی ایک بات نہیں سنی اس نے، سیدھا اپنی مام کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مام آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ احسن کب جائے گا یہاں سے؟ کیا مطلب حنان؟ احسن کب جائے گا؟ کتنی بار کہا ہے تمہیں احسن بھائی بولا کر، بڑا ہے وہ تم سے، اور اب وہ یہی رہے گا؟ اس کی جاب ہے یہاں؟ کیا مام جاب ہے جہاں تو باہر ہزاروں ہاسٹلس ہیں، وہاں چلا جائے۔ ہمارے گھر کوئی ہاسٹل تو نہیں ہے جو جس کا دل چاہے یہاں آ کر بیٹھ جائے۔ حنان چپ ہو جاؤ، اگر اس نے سن لیا تو کیا سوچے گا؟ میں نے ہی کہا تھا اسے یہاں آنے کے لیے، وہ تو ہاسٹل میں رہنا چاہتا تھا۔ کیا سوچتے تمہارے تایا ابو کے اپنا گھر ہوتے ہوئے بھی ہم نے احسن کو ہاسٹل میں رہنے دیا؟ اور مجھے تو ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ کیا مسئلہ ہے تمہیں احسن کے ساتھ؟ اتنا اچھا لڑکا ہے، کبھی کسی سے فضول بات نہیں کرتے دیکھا میں نے اسے۔ پتہ نہیں تمہیں کیا مسئلہ ہوتا ہے اسے۔ ٹھیک ہے مام، میں ہی غلط لگتا ہوں آپ دونوں کو ہمیشہ۔ ایسا کرے آپ لوگ مجھے گھر سے نکال دیں اور اسے بیٹا بنا لے، بول کر رکن ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ پتہ نہیں کب سے ہی ہوگا یہ لڑکا ہر بات کو الٹا مطلب سمجھتا ہے، پریشان کر رکھا ہے۔ اب میں احسن کو نکال تو نہیں سکتی نا گھر سے؟ مسز ملک بولتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ منال ٹرے اٹھائے واپس لے آئی کچن میں۔ کیا ہوا منال کھائے نہیں؟ حنان نے مسز ملک نے منال کو آتے دیکھا تو بولی۔ جی نہیں ممی، وہ چائے دیکھتے ہی غصے میں آ گئے۔ آپ تو جانتی ہیں نا کہ ان کو چائے پسند نہیں، پھر بھی آپ نے چائے دے دی۔ کافی بننے میں ابھی ٹائم لگ جانا تھا، اس لیے میں نے سوچا چائے ہی دے دوں، کیا پتہ تمہارے ہاتھ سے پی لے، وہ مانحیز انداز میں مسکراتے ہوئے بولے۔ منال بھی مسکرا دی۔ اب باہر نکل گیا ہے، غصے میں جلدی نہیں آئے گا واپس گھر۔ ایک تو اس لڑکے کو غصہ بھی نہ کچھ پتہ نہیں کب آ جائے۔ اب بیٹھا ہوگا جا کے اپنے فضول سے دوستوں کے ساتھ، مسز ملک بولی۔ منال سوچ میں پڑ کے بڑا ایسے انسان کے بھی دوست ہو سکتے ہیں، ہر وقت تو غصہ کرتے رہتے ہیں۔ خیر مجھے کیا، آ جاؤ منال، کھانا لگوا دیا ہے میں نے، کھا لو آ کر، میں ذرا یہ سوپ ماما جان کو پلاؤں کہتے ہوئے وہ کچن سے باہر نکل گئی۔ منال بھی ان کے پیچھے پیچھے باہر چلی گئی۔ ممی آپ یہ سوپ مجھے دے دے، میں دادو کو پلا دوں گی، اب کھانا کھا لے سب کے ساتھ، مجھے ابھی بھوک نہیں، بعد میں کھا لوں گی میں۔ اچھا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، ویسے مجھے پتہ ہے تم کیوں نہیں کھا رہی کھانا، حنان کی وجہ سے نا۔ جی منال نے جواب دیا۔ منال تم رہنے دو، چل کر کھانا کھاؤ، حنان بہت لیٹ آئے گا گھر، اس کی عادت ہے جب یہ ناراض ہو کر جاتا ہے پوری رات باہر رہتا ہے، اس لیے کہہ رہی ہوں کھانا کھا لو۔ نہیں ممی کوئی بات نہیں، وہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، مجھے ان کے غصے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اب یہ سوپ مجھے دے دے، میں دادو کو بلا دیتی ہوں اور آپ کھانا کھا لے جا کر۔ منال ان کے ہاتھ سے ٹرے پکڑتے ہوئے دادو کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔
داؤد و منال کو اندر آتے دیکھ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ منال نے ان کو سوپ پلایا اور پھر وہیں ان کے پاس بیٹھی رہی۔ حنان اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکلا ہوا تھا۔ ارسل اور ذوحان اس کے بچپن کے دوست تھے۔ جب کبھی اداس ہوتا یا آؤٹنگ کا موڈ ہوتا تو ان کے ساتھ پلان بنا لیتا اور اکٹھے گھومنے نکل جاتے، لیکن آج حنان نے ان دونوں کو اچانک بلا لیا باہر۔ ارسل آیا تو حنان کا منہ لٹکا ہوا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا بڑی؟ بہت پریشان لگ رہی ہو۔ کچھ نہیں یار، موڈ آف ہے میرا، حنان نے بےروئی سے جواب دیا۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں میری جان، موڈ کیوں آف ہے؟ کسی نے کچھ کیا ہے؟ میرے دوست کا موڈ کیوں خراب؟ کس نے کیا میرے دوست کا موڈ حرام؟ نام بتا، ابھی کے ابھی اٹھا لاتے ہیں اس کو۔ ارسل شرٹ کے بازو فولڈ کرتے ہوئے بولا۔ تم تو جانتے ہو میرے دشمن کو، احسن کا MBBS مکمل ہو گیا اور اب وہ ہمارے گھر میں ڈیرا جمائے بیٹھ گیا ہے، تو کیا ہوا حنان؟ چھوڑ اس کو، بیٹھا رہنے دو اس کو، تو چل کر جائے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے دوسروں کے گھر میں ڈیرا جمانے کی، اور تیرے ڈیڈ اسے سپورٹ بھی تو کرتے ہیں۔ ارسل جلے پر نمک چھڑکنے والا کام کر رہا تھا۔ نہیں ارسل، اب بات اور ہے، مجھے اس کا یہاں رہنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ میری بیوی بھی ہے گھر میں اور مجھے اس کا میری بیوی کی طرف دیکھنا بالکل اچھا نہیں لگتا۔ حنان کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ بیوی؟ تیری کون سی بیوی ہے یار؟ تو نے شادی کر لی ہمیں بتائے بغیر؟ ارسل کو تو جیسے صدمہ لگتا ہوئی ذوحان بھی وہاں آ گیا۔ کس نے شادی کر لی ہے یار؟ مجھے بھی بتاؤ، آتے بولا۔ انہوں نے شادی کر لی، ارسل حنان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مذاق کر رہا ہوگا، ہمیں پاگل بنا رہا ہے نا؟ ذوحان نے حنان کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا۔ حنان نے دونوں کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، میں نے نکاح کر لیا ہے۔ حنان کی یہ بات پر دونوں اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے اسے ابھی کھا جائیں گے۔ تو نے نکاح کر لیا؟ کب؟ ابھی 2 دن پہلے۔ حنان بس اتنا ہی بولا۔ دوست نہ رہا، دیکھو کیا زمانہ آ گیا، دوست نکاح کرنے کے بعد دوستوں کو بتا رہا ہے کہ میں نے نکاح کر لیا۔ واہ! ذوحان رونے کی ایکٹنگ کرتے ارسل کے کندھے سے لپک کر بولا۔ ارسل نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے چپ کروانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا۔ چل یار چلتے، اب یہ ہمارا دوست نہیں رہا، اس کا اب نکاح ہو گیا ہے، وہ بھی ہمارے بغیر، اب کیا رہ گیا ہے کہنے کو؟ دونوں ایک طرف چل پڑے۔ کم آن یار، بس کرو تم دونوں، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ حنان ان کے پیچھے جاتے ہوئے بولا۔ تو ہم کیا کریں؟ جا اپنی بیوی کے پاس، اسے اپنے دکھ سنا، ہمارے پاس کیوں آیا ہے؟ ذوحان ارسل کے کندھے پر سر اٹھاتے ہوئے بولا۔ حنان نے سڑک سے ایک پتھر اٹھایا، ان کو مارا تو وہ دونوں دوڑ پڑے۔ حنان پتھر اٹھا کر پھینکتا گیا اور وہ دونوں بچتے بچاتے بھاگتے آخر کار حنان رک گیا۔ حنان کو رکتے دیکھ وہ دونوں بھی واپس پلٹ کر حنان کے پاس رکے۔ بہت برا ہوا تمہارے ساتھ، 2 دن میں ہی پاگل ہو گئے ہو تم، آگے کیا بنے گا؟ ذوحان نے بول کر دوڑ لگا دی۔ وہ تینوں گھر سے بھاگنے لگ پڑے۔ وہ دونوں پھر سے بھاگنے لگ پڑے۔ آخر کار تینوں تھک کر رکے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کھلکھلا کر ہنسے۔ ایک ساتھ تینوں کا کہہ کر بلانا، وہ واپس چلتے چلتے آ کر اپنی اپنی گاڑی کے بون پر بیٹھ گئے۔ ویسے یار اچھا نہیں کیا تم نے ہمارے ساتھ، خود ہی نکاح کر لیا، دوستوں کو بلانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ ارسل بیٹھتے ہوئے بولا۔ ایسا نہیں ہے جیسا تم لوگ سمجھ رہے ہو، سب کچھ اتنا اچانک میں مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ اور پھر حنان نے ان کو ساری بات بتا دی۔ وہ تو یہ بات ہی تم نے اچھا نہیں کیا حنان بیچارے کے ساتھ، ذوحان افسوس کے ساتھ بولا۔ جو بھی میں نے کیا بالکل ٹھیک کیا، فہیم کو بھی تو پتہ چلے کیسے کسی کی عزت خراب کرتے ہیں۔ اس نے جیسا کیا ویسا پایا۔ اب جب لوگ ان سے منال کے بارے میں پوچھیں گے اور طرح طرح کی باتیں کریں گے تو اسے پتہ چلے گا ہم کس اذیت سے گزرے ہیں، کتنی بےعزتی ہوئی ہماری پورے خاندان کے سامنے۔ میں نہ تو فہیم کو معاف کروں گا کبھی بھی اور نہ ہی ثانیہ کو معاف کروں گا، اور منال اس کا کیا قصور اس میں، اسے کب تک یہ سزا دیتے رہو گے؟ ارسل نے پوچھا۔ پتہ نہیں، ذوحان نے ارسل کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن تم نے پہچانا کیسے منال کو؟ تم تو اسے سے کبھی ملے ہی نہیں۔ فہیم کے گھر کا پتہ تو تمہیں ہم نے ہی ڈھونڈ کر دیا تھا، لیکن تمہیں اس کی بہن کے متعلق کیسے پتہ چلا؟ ارسل حیرانگی سے بولا۔ جب مجھے تم لوگوں نے فہیم کے گھر کا پتہ دیا تو کبھی کبھی میں وہاں چلا جاتا تھا ثانیہ کو دیکھنے کے گھر سے ان کے گھر سے دور کئی گھنٹے گاڑی میں بیٹھے انتظار کرتا رہتا تھا کہ شاید ثانیہ یہاں سے گزرے گی تو اسی بہانے اسے دیکھ لوں گا۔ اسی دوران مجھے ثانیہ تو نظر نہیں آتی تھی، البتہ منال کو اکثر فہیم کے ساتھ آتے جاتے دیکھا تو پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ فہیم کی بہن ہے، تو میں نے اسی دن سوچ لیا کہ فہیم سے کیسے بدلہ لینا ہے۔ میں اس انتظار میں رہتا تھا کہ منال اکیلی گھر سے باہر نکلے تو اسے اغوا کر کے لے جاؤں اپنے ساتھ، لیکن منال کبھی اکیلی باہر ہی نہیں آتی تھی گھر سے، یا تو وہ اپنے بابا کے ساتھ آتی یا پھر فہیم کے ساتھ۔ میں نے ایک بندے کو منال پر نظر رکھنے کو کہا کہ جب بھی اکیلی نظر آئے مجھے اطلاع کر دے۔ پھر ایک دن مجھے اس کی کال آئی
اور اس نے مجھے اس کے کالج کے بارے میں بتایا۔ اس سے پہلے کہ چھٹی ہوتی وہ منال کے گارڈ سے اسے کوئی لینے آتا۔ میں پہنچ گیا کالج اسے لینے۔ یہ کام میرے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا، بس 2 گارڈز کو ساتھ اور کالج میں چلا گیا اور اس کے سربت گن تانے اسے کالج سے باہر نکال کر گاڑی میں بٹھا کر گارڈ لیا اور نکاح پڑھوا لیا۔ اب چھوڑو تم دونوں، یہ کیا میری نکاح کے پیچھے بڑھ گئے ہو؟ کوئی اور بات نہیں ہے کرنے کو، حنان بدمزہ ہوتے ہوئے بولا۔ اس میں غلطی انکل کی بھی ہے، اگر وہ مان جاتے تو ثانیہ کو یہ قدم نہیں اٹھانا پڑتا۔ جو کچھ ہوا کہیں نہ کہیں قصور ان کا بھی ہے، صرف اس لیے رشتہ نہیں کیا انہوں نے کہ فہیم ان کے اسٹینڈرڈ کا نہیں، ان کا اسٹیٹس ان کے جتنا اونچا نہیں معاشرے میں۔ کبھی کبھی ماں باپ بھی بہت خود غرض ہو جاتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے کیا سوچیں گے، سب سے آگے بچوں کی خوشی ہوتی ہے، لیکن ہائی اسٹینڈرڈ کو یہ بات سوچنے ہی نہیں دیتا۔ ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ ان کے اسٹینڈرڈ سے بڑی ان کے بچوں کی خوشیاں ہیں۔ اور جانتے ہیں فہیم بہت اچھا شوہر ثابت ہوا ہے، میں ساری انفارمیشن لیتا رہتا ہوں اس کے بارے میں، اچھی جاب ہے اس کی، انجینئرنگ ہے، اچھا سیلری پیکج ہے اس کا، ثانیہ کا بہت خیال رکھتا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی اس نے، گاڑی گھر سب کچھ ہے اس کے پاس، اور کیا چاہیے ہوتا ہے انسان کو خوش رہنے کے لیے، سب کچھ تو ہے اس کے پاس۔ کاش انکل خوشی خوشی فہیم کو اپنا لیتے تو کم از کم ان دونوں کو یہ قدم نہ اٹھانا پڑتا، ارسل افسوس سے انداز میں بولا۔ بس کرو ارسل، میں بور ہو رہا ہوں تمہاری ان باتوں سے، ذوحان کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر حنان اور ارسل ہنس دیے۔ چلو نا یار کچھ کھاتے ہیں، میں ابھی کھانا کھانے ہی لگا تھا کہ فون آ گیا تمہارا، ذوحان منہ بناتے ہوئے بولا۔ ارے ہاں ہاں کیوں نہیں، حنان ٹریٹ دے گا آج ہمیں، ارسل مسکراتے ہوئے بولا۔ کس خوشی میں دوں میں ٹریٹ تم دونوں کو، حنان حیران ہوتے ہوئے بولا۔ نکاح کی خوشی میں ارسل ذوحان ایک ساتھ بولے۔ ان کی بات پر حنان مسکرا دیا۔ چلو ٹھیک ہے آ جاؤ، کیا یاد رکھو گے، تینوں مسکراتے ہوئے ریسٹورنٹ کی طرف بڑھ گئے۔ دیر رات تک حنان گھر سے باہر رہا، تینوں باتوں میں مصروف ہے، ٹائم کا پتہ نہیں چلا، 2 بج چکے تھے۔ ارے یار بہت ٹائم ہو گیا ہے، ارسل بولا۔ تو کیا ہوا، 2 ہی تو بجے ہیں، ذوحان نے جواب دیا۔ ہماری تو خیر ہے لیکن اس کی خیر نہیں، ارسل حنان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ کیوں، حنان نہ سمجھی کے انداز میں بولا۔ مطلب یہ کہ بھابھی انتظار کر رہے ہوں گے، بھول گئے کیا، اب نکاح ہو چکا ہے تمہارا، پہلے والے حنان نہیں رہے تم، حنان، ارسل مسکراتے ہوئے بولا۔ تو کیا ہوا، نکاح ہو گیا ہے تو کیا میں اب اپنے دوستوں کو چھوڑ دوں، مطلب کیا ہے تمہارا؟ حنان کو ارسل کی بات ذرا پسند نہیں آئی۔ نہیں چھوڑو مت، لیکن آپ جلدی گھر چلے جایا کرو، اتنی دیر تک گھر سے باہر رہنا، گھر سے باہر نہ رہا کرو، ورنہ کسی دن صبح کے اخبار میں یہ خبر چھپی ہوگی کہ مشہور بزنس مین ملک حنان کو کل رات گھر سے باہر سوتے ہوئے دیکھا گیا۔ وجہ دیر سے گھر آنا، بیوی نے گھر میں ہی داخل نہیں ہونے دیا۔ ساتھ ہی ارسل اور ذوحان کا کہکا بلند ہوا، دونوں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ ویری فنی، حنان بدمزہ ہوا، تو ٹھیک ہے کل ملتے ہیں پھر، کہتے ہوئے حنان گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ارسل اور ذوحان بھی ہاتھ ہلاتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ منال کچھ دیر دادو کے پاس بیٹھی، جب کافی دیر تک حنان نہیں ہے تو منال کمرے میں جا کر لیٹ گئی، اس کی آنکھ لگ گئی۔ دادو نے تو اسے بہت فورس کیا کہ یہیں رک جائے جب تک حنان نہیں آ جاتا، لیکن منال نہیں رکی۔ صبح جو ہوا اسے ڈر تھا کہ کہیں پھر سے حنان ویسا نہ کر دے، اس لیے چپ چاپ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ حنان گاڑی تو مسز ملک اسے سیڑھیوں میں ہی مل گئی، وہ حنان کی گاڑی کا ہارن سن کر اٹھ کر آ گئی۔ مل گیا ٹائم صاحبزادے کو گھر آنے کا۔ حنان نے ابھی سیڑھیوں کی طرف بڑھا ہی تھا کہ مام کی آواز پر واپس پلٹا۔ کیا ہوا مام، دوستوں سے ملنے گیا تھا، کافی دنوں بعد ملاقات ہوئی تو تھوڑا ٹائم لگ گیا۔ میں یہ نہیں کہتی بیٹا کہ دوستوں کو چھوڑ دو، لیکن اس بات کا بھی خیال رکھو اب تم اکیلی نہیں ہو، کوئی اور بھی شامل ہے تمہاری زندگی میں جو تمہاری ذمہ داری ہے۔ منال بہت دیر تک تمہارا انتظار کرتی، جب کافی دیر تک تم واپس نہیں آئے تو اوپر چلے گئے اور تھک ہار کر سو گئی، اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تمہارے انتظار میں تھی کہ تم آؤ گے تو کھائے گی، تو میں کیا کروں مام، اگر اس نے کھانا نہیں کھایا تو میں نے تو نہیں کہا تھا اسے کہ کھانا نہ کھائے اور میرا انتظار کرتی رہے، نہ کیا کرے، کل سے میرا انتظار میں کسی کی خاطر کیوں بدلوں، اسے بدلنا پڑے گا میرے مطابق، یہ میری زندگی میں اپنے مطابق ہی جیوں گا، وہ کون ہوتی ہے مجھے بدلنے والی۔ آئی ایم سوری مام، میں بہت تھکا ہوا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں، چلتا ہوں، کہہ کر تیزی سے سیڑھیاں پلانگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، اور مسز ملک بھی سر جھٹکتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ حنان کمرے میں گیا تو منال بیڈ پر قبضہ جمائے سوئی ہوئی تھی، اسے دیکھتے حنان غصے میں آ گیا۔ منال اٹھو یہاں سے، مجھے سونا ہے، اس نے 2-3 بار آواز دی لیکن منال نہیں اٹھی، تو حنان نے پاس پڑا پانی کا جگ اس پر الٹ دیا۔ منال ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، سامنے حنان کو دیکھ اس کے ہوش اڑ گئے، اس کے ہاتھ میں پانی کا جگ تھا۔ بہت شوق ہے میرے بیڈ پر اور میری زندگی پر قبضہ جمانے کا تمہیں، حنان منال کو بازو سے کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے بولا۔
نہیں، وہ میں نے سوچا جب آپ واپس آئیں گے تو میں صوفے پر چلی جاؤں گی، تھوڑی دیر کے لیے لے لی تھی میں بس۔ منال ڈرتے ڈرتے بولی، میرے سارے کپڑے گیلے کر دیا آپ نے؟ منال خود پر نظر ڈالتے ہوئے بولی، میں چینج کر لوں پھر کھانا لاتی ہوں آپ کے لیے۔ نہیں، کھانا نہیں کھانا مجھے، تم چینج کر کے سو جاؤ چپ چاپ، مجھے بھی سونے دو۔ کہتے ہوئے حنان بیڈ پر گر گیا۔ منال جب واپس آئے تو حنان سو چکا تھا، اسے بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا تھا حنان آئے گا تو کھانا کھائے گی، لیکن حنان نے تو اسے کہا ہی نہیں کھانا کھانے کو۔ وہ بھی سر جھٹکتے ہوئے کمبل اٹھائے صوفے پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔